السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے پہلے ہم اپنے پچھلے درس کے مفردات کو اور جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان کو ایک بار دہراتے ہیں۔ تو چلیے آپ میں سے کون یہ اوپر 4 دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ أنزلناه القرآن قرآنا للذكر جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون اس پہلی آیت کو مکمل کرتا ہے؟ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جزاک اللہ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون جزاک اللہ۔ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جزاک اللہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو انہیں آپ یاد بھی کر لیجئے۔ وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم حرکات کو مزید آگے سمجھیں گے۔ آج ہم حرکات میں سے یعنی طویلہ حرکات کے بارے میں جانیں گے، یعنی یہ لانگ وویل سائنز کون سی ہوتی ہیں۔ الیوم سنتعلم، الیوم کہتے ہیں آج کے دن، اور انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ سیکھیں گے۔ مستقبل کے لیے لگتا ہے، یعنی اب ہم یہ جانیں گے، کیا جانیں گے؟ حروف الحجہ بدون الحرکات، یعنی حرکات کے بنا حروف الحجہ کون سے ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے حرکات کثیرہ والحرکات طویلہ، یعنی یہ کثیرہ اور طویلہ حرکات یہ کون سی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے حروف مد کون سے ہیں، یعنی ہم دیکھیں گے الف، یا اور واو۔ آخر پر ہم کیا کریں گے؟ اصوات حروف الحجہ مع الحرکات۔ ہم دیکھیں گے اب یہ جو حروف الحجہ ہے، جو فاؤنڈیشن لیٹرز ہیں، ان سے کیا آوازیں نکلتی ہے کثیرہ حرکات پر اور طویلہ حرکات پر۔ اب آئیے اب ہم اس حدیث کو ایک بار پھر سے دہراتے ہیں، جو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن پڑھنے کا کتنا اجر ہے۔ تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے ایک حرف پڑھا اللہ کی کتاب سے اس کے لیے نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالہا، اور اس کے لیے ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ عشر 10 کو کہتے ہیں۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان کی، لا اقول، میں نہیں کہتا، الف لام میم حرف، الف لام میم حرف نہیں ہے، ولیکن الف حرف، لام حرف و میم حرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم 3 حروف پر مشتمل ہے، یعنی اس پر 30 نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ تو دیکھ لیجئے یہ تھے اصوات الحروف الحجہ بدون الحرکات۔ بدون ہوتا ہے وداؤٹ حرکات، حرکات کے بنا ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ الف با تا ثا جیم ح خ دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا۔ اس میں مزید ہم نے دیکھا الف، واو اور یا، انہیں حروف علت کہتے ہیں۔ مزید یہ کہ جب الف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا سکون ہو تو ہم اسے حمزہ
مانتے ہیں، کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھی شکلیں، جب ہم ان حروف سے کلمے بنائیں گے، الفاظ دیکھیں گے، تو کہیں پر کیا ہوگا، یہ پہلے آئیں گے، کہیں پر بیچ میں آئیں گے، اور کہیں پہ اینڈ میں آئیں گے۔ تو آپ اپنے ذہن میں اس کو بھی بٹھا لیجئے، بدایا ہوتا ہے پہلے، وسط ہوتا ہے بیچ میں، اور نہایا ہوتا ہے اینڈ پر۔ تو ہم نے دیکھا بدایا پر جیسے با دیکھ لیجئے یوں آتا ہے، با کی اصلی صورت یہ ہے۔ بدایا سامنے جب آئے گا کسی سے ملنے کے لیے تیار، یوں آئے گا، بیچ میں یوں آئے گا، پیچھے بھی اور آگے بھی اس میں لنک ہے، اور لاسٹ میں لنک پہلے ہے لیکن لاسٹ پورا نکھر کے سامنے۔ اسی طرح ہم نے مزید دیکھا کہ جب ہم بدایا میں دیکھتے ہیں، سوائے کچھ کے جو بدایا میں اور اصلی صورت میں ویسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آگے ملتے نہیں۔ اس میں جیسے دال ہے، زال ہے، را ہے، زا ہے، اسی طرح اس میں واو بھی آتا ہے جو کہ آگے ملتے نہیں۔ وہیں جو جیم ہے، جو ہا ہے، جو خا ہے، ان کی اصلی صورت بالکل منقطع ہو جاتی ہے، جس کو ہم نے لوپ سے سمجھا تھا، یعنی اس کا یہ لوپ چھٹ جاتا ہے جب یہ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اب وسط کی بات کرتے ہیں۔ وسط میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی لوپ نہیں بچتا سوائے را، زا اور واو کے، کیونکہ یہ بالکل ابو اور بلو والی لائن کے بیچ میں چلتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے خاص بات دیکھی کہ یہ جو جیم، ہا اور خا لکھنے کا طریقہ ہے عربی میں، اس کی کنیکٹنگ لنک ایسے یوں آ جاتی ہے۔ آخر یعنی نہایا میں ہم نے دیکھا جو ان کی چھپی شکلیں تھی وہ پھر بالکل ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے با میں دیکھا ہم نے، تا میں دیکھا، سا میں دیکھا، اسی طرح جیم، ہا، خا، عین اور غین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لوپ پھر سے ظاہر ہوگا، لیکن اس سے پہلے وہ لنک ہمیں ملے گی جو کہ پچھلے سے کنیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی کی کہ یہ جو تا ہوتا ہے، اینڈ والا تا، جو اینڈ والا تا ہوتا ہے، اس کی 3 شکلیں ہوتی ہے، بلکہ 4 ہوتی ہیں۔ اگر تو پہلے مثال کے طور پر ہم لکھیں گے سورت، یہ دیکھ لیجئے سورت، تو چونکہ را ملتا نہیں تو اس کی نہایا پوزیشن بالکل ہمیں سیم ملے گی۔ دوسرا تھا گولتا منفصل، جیسے بقرہ میں، بقرہ میں۔ وہیں متصل دیکھ لیجئے جیسے حقیبہ، حقیبہ، حقیبہ۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ بھی اینڈ والا تا ہے، یہ بھی اینڈ والا تا ہے، یہ بھی اینڈ والا تا ہے۔ اب اور ایک تا کی بات کریں گے، جیسے یہاں دیکھ لیجئے یہ ہے بیت، بیت، یہ بھی اینڈ والا تا ہے۔ تو یہ تا بھی اینڈ میں ہے، یہ فری گھوم رہا ہے، یہ منفصل ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو حرف ہے وہ ملتا نہیں ہے۔ یہ بھی، یہ والا گولتا، یہ بھی اینڈ پر ہے، کیونکہ گولتا آتا ہی اینڈ پر ہے، اور لیکن یہ کیا ہے، یہ منفصل ہے، یہ فریلی گھوم رہا ہے۔ وہیں پہ اس تا اور اس تا کو دیکھ لیجئے، یہ کنیکٹڈ ہے، اسے ہم متصل کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حرکات کیا ہوتی ہے۔ حرکات ہی علامات، یہ وہ علامات ہیں، وہ سمبلز ہیں، توزا فوق الحروف، جو پلیس کی جاتی ہے، جو رکھی جاتی ہے فوق الحروف، فوق الحروف، حرف کے اوپر، او تحتہا، یا حرف کے نیچے۔ کیوں بلا؟ لتدلو، تاکہ یہ دلالت کرے، تاکہ یہ ریپریزنٹ کرے، تاکہ یہ انڈیکیٹ کرے، علی طریق نطق، پڑھنا کیسے ہے، اسے ادا کیسے کرنا ہے، یعنی کسی حروف الہجا کو پڑھنا کیسے ہے۔ اس کے لیے ہمیں مدد کون کرتا ہے؟ یہی حرکات، جو کبھی تو فوقا آتی ہے، کبھی تحت آتی ہے، یعنی جیسے فتحہ فوقا، کسرہ تحت۔ وتسمى ايضا تشکیل، اسے ہم تشکیل بھی کہتے ہیں، تشکیل یعنی فارمیشن۔ تو دیکھ لیجئے ان میں سے ہم نے ابھی تک کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا فتحہ، ہم نے پڑھا کسرہ، ہم نے پڑھا ضمہ، جیسے با فتحہ با، با کسرہ بے، با ضمہ بو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سکون بھی علامات میں سے ہے، لیکن یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ عدم الحرکہ، یہ کہتا ہے کہ یہ حرف الغریبہ ہے، اس پر کوئی حرکت ہی نہیں، اسی لیے اس پر یہ سکون آ گئی ہے۔ وہیں اس کے الٹ میں کیا ہے؟ شدہ ہے۔ یہ شدہ کیا کرتا ہے؟ تدل علی تکرار الحرف، یہ حرف کی تکرار یعنی ریپیٹیشن دکھاتا ہے، یعنی جب ہم کسی حرف کے اوپر شدہ لگاتے ہیں
اس کا مطلب یہ دوہرا ہے، یہ دو بار ہے، اس سے بس کنٹریکٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھی حرکتین، فتحتین، کسرتین، ضمتین، جن میں دراصل کیا ہوتا ہے؟ نون ساکنہ زائدہ، ایک ایکسٹرا نون ہوتا ہے جو کہ اصلاً اسم کے آخر کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی یہ نونائزیشن، بن، 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 تن، 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 سن، 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 یہ اصل میں ریپرزینٹ کیا کرتا ہے؟ یہ اسم کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو آئیے اس کو ہم کمپیئر کر کے پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو آپ میں سے دو مائکس کون آن کرے گا؟ جو دائیں میں پڑھے گا وہ بس ایک فتحہ لگائے گا، لیکن جو بائیں میں ہے وہ اسے ڈبل کر دے گا۔ ان، با، بن، تا، تن، تا، سن، جا، جن، تا، حن، تا، حن، تا، دن، ظا، ذن، غا، رن، ظا، زن، تا، سن، شا، شن، تا، صن، ظا، ظن، طا، طن، ظا، ظن، ع، عن، غا، غن، تا، فن، کا، قن، کا، كن، لا، لن، نا، من، نا، نن، ہا، هن، وا، بن، یا۔ ين۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ مزید آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا کہ جب ہم نے زبر والی تنوین لگا لی اس حمزہ کو چھوڑ کے، ہم نے ایک زائد الف کو دیکھا۔ مزید آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ تنوین عادتاً ہم اس حرف پر لگاتے ہیں، لیکن اسے اس الف پر بھی لگایا جا سکتا ہے، یعنی یہ لکھنے کے طریقے ہیں، چاہے آپ یوں لکھیں جن یا یوں لکھیں، دونوں صورتوں میں اسے جن ہی پڑھا جائے گا۔ اور اس پر ہم نے دو استثناءات پڑھے تھے کہ اگر گول تا ہے تو گول تا کے آخر پر جب تنوین ڈالیں گے، فتحہ کی تنوین، تو اس کے آگے الف ہم نہیں لکھتے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی ایسا حرف دیکھیں جیسے ما ہو گیا، سما ہو گیا، جس کے آخر پر الف اور حمزہ آتا ہے، تو اس میں تنوین کے بعد کوئی زائد الف نہیں لکھا جاتا۔ اب ہم اسی طریقے سے کسرہ اور کسرتین کو بالترتیب دہرائیں گے۔ اے، إن، بی، بن، تے، تن، سے، ثن، جے، جن، ہی، هن، خی، خن، دے، دن، دے، ذن، ری، رن، زے، زن، سے، سن، شی، شن، سے، سن، زے، دن، تے، تن، زے، زن، اے، عن، غی، غن، فی، فن، قی، قن، کے، كن، لے، لن، می، من، نی، نن، ہی، هن، وی، ون، ی۔ ين۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ تو آئیے اب ہم اسی طرح ضمہ کی پریکٹس کریں گے۔ او، أن، بو، بن، تو، تن، سو، ثن، جو، جن، ہو، هن، خو، خن، دو، دن، زو، ذن، رو، رن، زو، ذن، سو، ثن، شو، شن، سو، ثن، زو، ذن، تو، تن، زو، ذن، او، أن، دو، غن، فو، فن، او، قن، کو،
कुन लो लुन मु मुन नु नुन हु हुन वु वुन यु युन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु लकुमा। अब आइए आज हम क्या देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे हरकात किस्मान। हरकात दो होती है, या यूं कह सकते हैं हरकात की दो किस्में होती है। ये दरअसल क्या है, ये अस्वात अस्वात साउत साउत आवाजों पर मुश्तमिल क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले इस सूरत को देख लीजिए। पहली सूरत में ये जो पेंसिल है और दूसरी सूरत में जो इसके मुत्तसिल और एक सूरत है, इनमें क्या फर्क है। जो पहला पेंसिल है ये छोटा है, तो हम छोटे को कसीर कहते हैं, कसीर, और लंबे को तवील, कसीर तवील, कसीर तवील। जैसे आपने अपनी उर्दू में सुना और इस्तेमाल किया होगा, आप बड़े तवील मुद्दत के बाद आ गए, यानी तवील हम जानते हैं, बस कसीर कसीर इसका उलट है। तो कसीर का मतलब शॉर्ट और तवील का मतलब लॉन्ग। इंशाल्लाह हम जल्द ही जानेंगे कि गोलता मोनस के लिए आता है। तो कसीर से बनेगा कसीरा, तवील से बनेगा तवीला। अलगर्ज, आज हमें क्या देखना है, ये जो हरकत होती है किस्मान, इसकी दो टाइप्स होती है, अल हरकतुल कसीरा और अल हरकतुल तवीला। अब क्या होगा, कसीरा तवीला, डरना बिल्कुल नहीं है। कसीर शॉर्ट, तवील लॉन्ग। तो शॉर्ट साउंड्स बनाने के लिए हम हुरूफुल हिज्जा के आखिर पर क्या डालते हैं, यानी कभी फौका कभी तहता, फतहा कसरा वम्मा, ये शॉर्ट साउंड्स होते हैं। ये हरकत जब हर्फ पर डाले जाते हैं तो उसकी आवाज शॉर्ट पड़ी जाती है। जैसे ये अ के इक्विवेलेंट है, ये ए के इक्विवेलेंट है, और ये ओ के इक्विवेलेंट है। जैसे यहां देख लीजिए, हल्का पढ़ना है, बा बे बो, यानी आप एक उंगली जब तक ऊपर करेंगे, जैसे खोलेंगे बा बे बो, ये हरकत कसीरा है। अब आज हम क्या जानेंगे, ये हरकत तवीला क्या होती है। तो क्या लिखा है यहां पे, वही इम्तिदाद। इम्तिदाद क्या होता है, एक्सटेंशन, इलोंगेशन। किसका, लिसाउथ, साउथ साउथ साउथ, आवाज को इलोंगेट करना है। क्यों, बिहरफे मिन हुरूफिल मद। हुरूफिल मद कुछ हुरूफ हैं, जब वो आएंगे तो ये जो हुरूफुल हिज्जा, इनकी आवाज को इलोंगेट किया जाएगा। हुरूफुल मद्दा कौन से हैं, इस पर हम अभी बात करेंगे। यानी अलिफ, या और वाव, ये तीन कहलाते हैं हुरूफुल मद्दा। लेकिन ये इलोंगेशन कब होती है, अलिफ डिमांड करता है जबर की, या डिमांड करता है जेर की, और वाव डिमांड करता है पेश की। फिलहाल यहां पर कंपेयर करके देख लीजिए। यहां हमने पढ़ा बा, यहां पढ़ा बा, यानी जब तक आप दो उंगलियां खोलेंगे और एक उंगली खोलेंगे बा, दो उंगलियां बा, बे बी, बो बू, यानी ये जो इम्तिदाद हुआ है आवाज का, ये कैसे हुआ, इसके पीछे अलिफ है, या है, वाव है, लेकिन इन्होंने अपनी कंडीशंस हमारे सामने रखी है। अलिफ की क्या डिमांड है कि इससे पहले जबर होना चाहिए, या की क्या डिमांड है, इससे पहले कसरा होनी चाहिए जिसे हम जेर कहते हैं, और वाव की डिमांड क्या है, इससे पहले वाले हर्फ पर पेश होना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं ये हुरूफिल मद कौन कौन से हैं। तो हमने देखा अलिफ है, या है, और वाव है। अलिफ ने क्या कहा, मुझसे पहले वाले हर्फ पर फतहा होनी चाहिए, वो फतह के साथ होना चाहिए। यानी डिमांड की कि मुझसे पहले वाले हर्फ पर क्या होनी चाहिए, जेर होनी चाहिए, कसरा होनी चाहिए। और वाव की क्या डिमांड है, मुझसे पहले वाले हर्फ पर पेश होना चाहिए, यानी दम्मा होना चाहिए। तो तुतीलुल फतह, यानी हम कहते हैं ये फतह अब खुल जाती है अलिफ के वक्त, ये कसरा खुल जाता है, इलोंगेट होता है, रबर बैंड की तरह हल्का सा फ्लैटन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तुतीलुल कसरा, कसरा फ्लैट हो जाती है जब वो अपने बाद या को देखती है। इसी तरह तुतीलुल ज़म्मा, ज़म्मा
لینگتھن ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے. کب بڑھ جاتا ہے؟ جب وہ واو کو دیکھتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھ لیجئے کتابو، تا کے تا کتابو. اب یہاں دیکھ لیجئے کا، اگر یا نہیں ہوتا ہم پڑھتے کریمو، لیکن یہاں کریمو کریمو. اب یہاں دیکھ لیجئے نورو نورو. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی ہم نے جان لیا کہ فتحہ کے بعد الف لگایا، الونگیٹ کرنا ہے، لمبا پڑھنا ہے. کتنا لمبا پڑھنا ہے؟ تو یہاں دیکھ لیجئے کیا لکھا ہے، الطویل اطول، بڑا بڑھانا ہے، من کثیر چھوٹے سے، بمقدار حرکتین، صرف حرکتین دو حرکتوں کے برابر. یعنی آپ نے لمبا بالکل نہیں کھینچنا ہے، کتاب بالکل نہیں، دو حرکات. یعنی جس مدت میں آپ نے دو انگلیاں اوپر کرنی ہے، یعنی کمپیریٹیولی، جیسے تا 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 تا، ری ری، نو نو. تو یہ کہلاتے ہیں حروف المدہ. تو ہم نے دیکھا حروف المدہ تین ہے، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. الف تطیل الفتحہ، یا تطیل الکسرہ، اور واو تطیل الضمہ. آئیے اب ہم اس کو پریکٹیکلی کریں گے اور سمجھیں گے. تو دیکھ لیجئے یہاں پر ہم نے پڑھا ا بے، تو کثیر. اب یہاں دیکھ لیجئے ثا جی ہو، پھر سے دیکھیے خ. اب یہ کیا ہے؟ یہ جو الف مدہ ہے اس کے ایکویلنٹ مانا جاتا ہے. یعنی یہاں پر کیا مانا جائے گا کہ یہ فتحہ ہے اور اس کے ساتھ ایک الف لکھا گیا ہے، یعنی یہ elongated دال ہے. اگر خالی اس پر فتحہ ہوتا د، لیکن یہ کیا ہے؟ د ذ. یہ کیا ہے؟ یہ تو تحت الحروف ہے، لیکن یہ اسٹریٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے elongate کرنا ہے. یعنی یہ دراصل کیا ہے؟ یہ یا مدہ ہے، یعنی اسے ہمیں ری پڑھنا ہے. اب آگے دیکھ لیجئے زو زو. اب آگے دیکھ لیجئے یہ کیا ہے؟ یہ جو پیش، یہ تو واو جیسا ہوتا ہے، واو جیسا سٹروک ہوتا ہے، لیکن یہ تو الٹا ہے. اسے کیا کہیں گے؟ یہ تو الٹا واو ہو گیا. تو یہ واو مدہ کے ایکویلنٹ ہے، یعنی اسے سو نہیں سو پڑھنا ہے. یعنی الغرض ہم اس کو یوں سمرائز کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کثیر ہے، وہیں دا یہ طویل ہے، بے یہ کثیر ہے، ری یہ طویل ہے. تو یہ کثیر ہے، سو یہ طویل ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ یہ دا کیوں پڑا؟ کیونکہ اس میں الف ہے، الف مدہ ہے. اسے ری کیوں پڑا؟ کیونکہ اس میں یا مدہ ہے. اسے سو کیوں پڑا؟ کیونکہ اس میں واو مدہ ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ا بی تو سا جی او ہ د زی ری زو سو. جزاک اللہ. ش شی ر طا ظی عو غ فا قی. جزاک اللہ. تی لک مو نا ہی وو یا. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو شارٹ ساؤنڈس ہیں ان کو پڑھنا ہے. ا بی تو کھ زی زو. جزاک اللہ. ش شی زو غ قی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو چلیے لاسٹ پہ اب ہم طویلہ پر آتے ہیں. طویلہ اس میں سے آپ نے پڑھنے ہیں. تا جی ہو دا ری اور سو. جزاک اللہ. طا ظی عو فا. جزاک اللہ. ہی مو نا ہی وو یا.
جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک بار پھر سے حروف الہجا بدون الحرکات، حرکات کے بنا دیکھا۔ ہم نے دیکھا حرکات کثیرہ یعنی شارٹ اور حرکات طویلہ۔ ہم نے دیکھا یہ حرکات طویلہ کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ حروف المد، جو کہ الف ہے، یا ہے اور واو ہے، جن کی کچھ کنڈیشنز ہم نے دیکھی۔ ہم نے پھر اصوات الحروف الہجا مع حرکات، ہم نے کثیرہ اور طویلہ دونوں حرکات کو دیکھا، یعنی ایک طرف سے ہمارے پاس تھا فتحہ، کسرہ اور ضمہ، دوسری اور ہمارے پاس کیا تھا؟ یعنی فتحہ کے ساتھ زائد الف، کسرہ کے ساتھ یا اور ضمہ کے ساتھ واو۔ اس کو ہم نے یوں بھی دیکھا، یعنی یوں کھڑا الف کے مانند، جسے ہم عادتاً کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کہتے ہیں، اور یہ طویل یعنی الانگیٹ کرتا ہے حروف الہجا کی آواز کو۔ تو اللہ کے کرم سے ہم نے اس ہفتے میں اہم چیزیں کیا سیکھی کہ عربی ہمارے لیے ضروری کیوں ہے اور اس پر کیا چیزیں درکار ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بار بار اس چیز کو دہرائیں کہ آپ کیوں یہ سیکھ رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے اہداف سیٹ کریں گے، ورنہ تو یہی ہوگا کچھ دن کے بعد آپ چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم وہ جو پہلا لیسن ہے اس میں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی ان کو تصور اور احساس کے ساتھ سنیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے اہداف کو کلیئر کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے حروف الہجا اور حرکات دیکھی، اس پر ہم نے دیکھا فتح، کسرہ، ضمہ، سکون، تشدید، تنوین، اور آج حروف المد۔ مزید ہم نے کچھ مفردات دیکھے جیسے فوقہ اور تحت، یعنی اوپر فوقہ، نیچے تحت۔ اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا قصیر اور طویل، اور ہم نے ایک مفردات میں سے یہ بھی دیکھا تھا بدایہ، وسط، وسط، نہایہ، بدایہ، وسط، وسط، نہایہ۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔